بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوى وطول الامل۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 444 ہے اور کتاب الرقاق کی تیسری فصل چل رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اتخوف علی امتی، یقیناً ان میں سب سے خوفناک جس کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے، خطرہ ہے۔ تو جن چیزوں کا مجھے اپنی امت پر خطرہ ہے، خوف ہے، ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہے؟ الہوى وطول الامل، خواہش نفس۔ ہوا کا معنی خواہش نفس، اور طول العمل اور لمبی امید۔ یعنی یہ امت اپنی نفسی خواہش کی اتباع کرے گی اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لے گی، جس کی وجہ سے یہ گناہوں میں مبتلا ہوگی اور طرح طرح کی ایسی چیزیں اس سے صادر ہوں گی جو شریعت میں جائز نہیں ہوں گی۔ اس لیے ان دونوں کا مجھے بہت زیادہ اندیشہ ہے، خوف ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں ان میں زیادہ اہم ہیں۔ تو اخوف ما اتخوف علی امتی، ان میں زیادہ خوفناک جن کا مجھے اپنی امت پر اندیشہ ہے، خطرہ ہے، خواہش نفس ہے اور لمبی امید ہے۔ فَأَمَّا الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، خواہش نفس کا حال کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ کہتے ہیں رہ گیا معاملہ خواہش نفس کا، یا رہا معاملہ خواہش نفس کا، تو وہ خواہش حق سے روک دیتی ہے۔ وَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، خواہش حق سے روک دیتی ہے، باز رکھتی ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ، اور رہا مسئلہ لمبی امید کا، فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، تو لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اب آدمی کو اس دنیا سے رخصت ہی نہیں ہونا ہے، اس لیے وہ لمبی لمبی امیدیں باندھے رہتا ہے۔ بڑا ہوا تو پیسے کمانے کی فکر ہوتی ہے، محل بنانے کی فکر ہوتی ہے، شادی کی فکر ہوتی ہے، اور زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے تو بچوں کی شادی کی فکر ہوتی ہے، پھر پوتوں کی شادی کی فکر ہوتی ہے، وہ لمبا پروگرام اس کے سامنے رہتا ہے۔ تو یہ لمبی امیدیں جو اس کے سامنے ہوتی ہیں، منصوبہ اور پروگرام ہوتا ہے، لگتا ہے کبھی اس کو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، تو آخرت کو بھولا رہتا ہے وہ۔ تو یہ لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، اور یہ دنیا کوچ کرنے والی ہے، جا رہی ہے۔ مطلب کوچ کرنے والے جو ہیں ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی کوچ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کوچ کر کے جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی کوچ کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا کا حال کیا ہے؟ یہ کوچ کر رہی ہے، لیکن کدھر؟ ذاہبۃ، یہ جا رہی ہے۔ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور یہ آخرت یہ بھی کوچ کر رہی ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ یہ آ رہی ہے۔ تو گویا دنیا روز بروز یہ آپ سے دور ہو رہی ہے، اور آخرت روز بروز آپ سے قریب ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیا کوچ کر رہی ہے جاتے ہوئے، یا یہ کہ جا رہی ہے، اور یہ آخرت کوچ کر رہی ہے، یہ آپ کی طرف آ رہی ہے۔
اب یہ ہے کہ دنیا کا جانا اور آخرت کا آنا یہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے آدمی کشتی میں بیٹھا ہوتا ہے یا اس سے بہتر اس زمانے میں فلائٹ میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جہاز چل رہا ہے. یہ بیچ میں پرواز کر رہا ہوتا ہے تو بالکل لگتا ہی نہیں کہ یہ چل رہا ہے، حالانکہ وہ جہاز بہت رفتار کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو ایسے یہ دنیا ہے. آدمی اس دنیا میں ہے تو اسے اندازہ نہیں ہو رہا کہ دنیا جا رہی ہے، حالانکہ یہ دنیا بہت تیزی سے جا رہی ہے، اور ایسے ہی آخرت تیزی سے آ رہی ہے قریب. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ بیٹے ہیں، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، تو اگر تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا ہی کرو. فَافْعَلُوا، یہی کرو کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو. اب ایک مسئلہ یہ کہ دنیا کا بیٹا اگر کوئی ہے تو وہ کیسے نہیں بنے گا؟ کہتے ہیں یہاں بیٹا کہنے سے یہ نسبی بیٹا مراد نہیں ہے کہ جس کا بیٹا ہو گیا وہ لاکھ بار کہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہاں اس کا جو حاصل معنی ہے وہ مراد ہے. بیٹا جو ہوتا ہے، جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے. تو ہر بیٹا اپنی ماں کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے. تو اب اگر تم دنیا کے ہو کے رہ گئے، اس کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہو تو اس کا مطلب اس کے بیٹے ہو، اور آخرت کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہو، اس کے لیے کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب آخرت کے بیٹے ہو. تو یہاں نسبی بیٹا مراد نہیں ہے، بلکہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم چاہو تو دنیا کے لیے کام کرو اور چاہو تو آخرت کے لیے کام کرو. تو اسی اختیار کی بنیاد پر کہا گیا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا ہی کرو، یعنی دنیا کے لیے کام نہ کرو، کس کے لیے کام کرو؟ آخرت کے لیے. فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، کیونکہ تم آج دار العمل میں ہو، یعنی دنیا دار العمل ہے، کام کرنے کا گھر ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. تو کیونکہ تم آج دار العمل میں ہو، ولا حساب، اور تمہارے عمل کا حساب نہیں ہونا آج. وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ، اور تم کل دار آخرت میں ہوگے، ولا عمل، اور وہاں عمل نہیں کرنا ہوگا. وہاں خالی حساب ہوگا، عمل نہیں کرنا ہوگا، اور یہاں عمل کرنا ہے، حساب نہیں ہے. تو اس لیے موقع غنیمت سمجھو اور دنیا کے لیے کام کرنے کی بجائے آخرت کے لیے کام کرو. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی دانش مند ہوگا، جو عقل مند ہوگا، وہ کبھی دنیا کے لیے کام نہیں کرے گا بلکہ وہ آخرت کے لیے کام کرے گا. اور آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے تو دنیا کے سارے کام اس کے خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، تاکہ خود بھی عمل کریں، دوسرے بھی عمل کریں، تو یہ کام آخرت کے لیے ہو گیا. لیکن اس سے متعلق جو دنیا کا کام ہے وہ خود بخود ہو جائے گا. جب آپ محنت سے پڑھ لیں گے خود بخود آپ کو اچھی جگہ مل جائے گی. اچھی جگہ ملے گی، آپ پڑھائیں گے تو آپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی ہو جائے گا، آپ کی شہرت بھی ہو جائے گی، لوگ آپ کو پہچانیں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے. تو جو امور دنیا سے متعلق ہیں وہ خود بخود آپ کو حاصل ہوتے چلے جائیں گے. آپ دولت اس لیے کما رہے ہیں تاکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، فقراء مساکین پر صرف کریں، جائز طریقے سے کما رہے ہیں، تو یہ کام دولت کمانا بھی آخرت کے لیے ہو گیا. بظاہر آپ دنیا کما رہے ہیں نا،
لیکن چونکہ آپ کی نیت نیک ہے، آپ اس لیے کما رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپر حقوق ہیں اسے آپ اچھی طرح سے ادا کر سکیں، باقی بچے دوسروں کی آپ مدد کر سکیں، ان کا تعاون کر سکیں، تو یہ آخرت کا کام ہے، دنیا کا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہی پڑھنا پڑھانا، یہی واعظ و نصیحت کرنا اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف اس لیے ہے کہ ہم کو تنخواہ مل جائے گی یا ہم کو نذرانہ مل جائے گا اور کوئی مقصد نہیں اس کے علاوہ، تو یہ کام آخرت کا نہیں ہے، یہ کام کس کا ہو گیا؟ دنیا کا ہو گیا۔ تو اس لیے آپ آخرت کے لیے کام کریں تو جو دنیا کے کام ہیں وہ خود بخود ہوتے رہیں گے۔ وعن علی قال، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، دنیا نے کوچ کیا اس حال میں کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، اور آخرت نے کوچ کیا ہے اس حالت میں کہ وہ سامنے آ رہی ہے۔ دنیا مدبرہ ہے یعنی پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، اور آخرت مقبلہ ہے یعنی آپ کے روبرو ہے، وہ آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا اور آخرت دونوں میں سے ہر ایک کے بچے ہیں، بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم آخرت کے بیٹوں میں سے ہو جاؤ، یعنی آخرت کے لیے کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور ابنائے دنیا سے نہ ہو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، اور کل یعنی روز قیامت حساب کا وقت ہوگا، حساب کا دن ہوگا اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ رواہ البخاری فی ترجمۃ باب، اسے امام بخاری نے ایک باب کے ترجمے میں روایت کیا ہے، بخاری میں ترجمۃ الباب جو قائم کیا ہے اس میں اسے نقل کیا ہے۔ وعن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما فقال فی خطبتہ، حضرت عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا تو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا الا ان الدنیا عرض حاضر، عرض کہتے ہیں اس سامان کو جو غیر ثابت ہو، اسی سے جوہر اور عرض کی اصطلاح بھی آئی ہے کہ جو غیر ثابت ہو، جس کا کوئی اپنا وجود نہ ہو، وہ کیا عرض ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ عرض حاضر یعنی ایسا برتنے کا سامان ہے، دنیا کا سامان ہے جو موجود ہے، سامنے ہے بس، اور وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا الا ان الدنیا عرض حاضر، سنو دنیا یہ موجود فنا ہونے والا ساز و سامان ہے۔ عرض فنا ہونے والا جو فانی ہو، اور حاضر جو دکھ رہا موجود ہے، تو دنیا موجود فنا ہونے والا ساز و سامان ہے۔ یأکل منہ البر والفاجر، اس سے یعنی اس سامان سے نیکوکار بھی کھاتے ہیں اور بدکار بھی کھاتے ہیں، سب کو مل رہا ہے اس میں سے حصہ۔ الا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ، اور سنو یقیناً آخرت ایک مقررہ وقت ہے جس کا وقوع یقینی ہے، سچ ہے بالکل، یعنی وہ وقت آنا ہے اور پھر جو اس کے لیے وعدے ہیں وہ سب واقع ہونے ہیں۔ تو ان الآخرۃ اجل صادق، اور بے شک آخرت کا مقررہ وقت سچا ہے یا سچا مقررہ وقت ہے۔ وَيَقْضِي فِيهَا مَالِكٌ قَادِرٌ، اور آخرت میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ فرمائے گا، یعنی اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہاں نیکوکار اور بدکار کے درمیان امتیاز کر دیا جائے گا، انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اس دنیا کا حال کیا ہے کہ یہاں سبھی اس دنیا سے کھا رہے ہیں،
نیکوکار بھی کھا رہے ہیں، بدکار بھی کھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ نیکوکار جو ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو بدکار ہوں گے وہ جہنم کی مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ الا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، سنو یقیناً ہر خیر اپنے تمام اطراف کے ساتھ جنت میں موجود ہے، یعنی خیر کی جو بھی صورت ہے، خیر کی جو بھی قسم ہے، جو بھی نوع ہے، وہ سب کے سب جنت میں موجود ہے۔ الا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ، سنو یقیناً شر بے تمام ہی، یعنی اس تمام انواع اور اقسام کے ساتھ جہنم میں موجود ہے۔ الا فَعَمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، سنو تو تم عمل کرو اس حال میں کہ تم اللہ کی جانب سے ہوشیار رہو، یعنی جو اللہ کی جانب سے احکام دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے تم چست رہو اور ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعْرَضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، اور اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو جانو کہ تمہیں تمہارے اعمال پر پیش کیا جائے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تمہیں پیش کیا جائے گا تمہارے اعمال پر، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طریقے پر تمہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہیں تمہارے یعنی تم پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، یہ اصل ہے، تم پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، یہ اصل ہے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ انکم معرضون علی اعمالکم، کہ تمہیں تمہارے اعمال پر پیش کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ قلب ہے، یہ بتانا یہی ہے کہ تم پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، لیکن اسی کو کہا گیا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال پر پیش کیا جائے گا، وہ اس اعتبار سے کہ اعمال تمہارے پہلے پہنچے ہیں اور تم کیا بعد میں جا رہے ہو، تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ تمہیں تمہارے اعمال پر پیش کیا جائے گا۔ ورنہ حقیقت کیا ہے کہ جب تم رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے تو تمہارے اعمال بھی وہاں لائے جائیں گے، تو اعمال تم پر پیش کیے گئے نا۔ اور یہ مطلب وہی جو پہلے بیان کیا کہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو تم میں سے تو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، یعنی وہاں پائے گا، اسے موجود دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے وہاں دیکھے گا، پائے گا۔ تو اعمال جب پیش کیے جائیں گے، سامنے آئیں گے، تو ہر طرح کا عمل سامنے ہوگا، چاہے وہ نیکی ہو چاہے برائی ہو۔ رواہ الشافعی، اسے امام شافعی نے روایت کیا۔ وعن شداد قال، اور حضرت شداد سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس ان الدنیا ارض حاضر یأکل منها البر والفاجر، اے لوگو یقیناً دنیا موجود فنا ہونے والا ساز و سامان ہے جس سے نیکوکار اور بدکار سب کھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ، اور آخرت یہ سچا وعدہ ہے، آخرت یہ سچا وعدہ ہے۔ يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ، آخرت میں قدرت رکھنے والا، انصاف فرمانے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا، حکم نافذ کرے گا۔ یحق فیہا الحق، وہ آخرت میں حق کو ثابت کر دے گا، ویبطل الباطل، اور باطل کو مٹا دے گا، اسے باطل قرار دے دے گا۔ کونوا من ابناء الآخرہ، تم آخرت کے بیٹوں سے ہو جاؤ، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اور تم ابنائے دنیا سے نہ بنو۔ فإن كل أم
یتبعھا ولدھا یتبعھا ولدھا، کیونکہ ہر ماں کا بیٹا ماں کی اتباع کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو اگر تم آخرت کے لیے کام کرتے ہو تو اس کا مطلب آخرت کے بیٹے ہو، اور دنیا کے لیے کام کرتے ہو تو اس کا مطلب دنیا کے بیٹے ہو۔ وعن ابی الدرداء قال، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما طلعت الشمس الا وبجنبتیہا ملکان ینادیان یسمعان الخلائق غیر الثقلین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب طلوع نہیں ہوا مگر یہ کہ اس کے دونوں کنارے دو فرشتے ندا کرتے ہیں، اور جن اور انس کے علاوہ تمام مخلوق کو سناتے ہیں۔ کیا سناتے ہیں؟ یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگو آؤ اپنے پروردگار کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو تھوڑا ہو اور کفایت کرے یہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ جو زیادہ ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ جو تھوڑا ہو اور کفایت کرے۔ رواہما ابو نعیم فی الحلیہ، ان دونوں حدیثوں کی روایت ابو نعیم نے حلیہ میں کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو اگر اتنا رزق مل جاتا ہے جو اس کے زندگی کے لیے کافی ہے اور وہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ زیادہ مال و دولت حاصل کرے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ وعن ابی ہریرہ یبلغ بہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یبلغ بہ، وہ اس حدیث کو سرکار تک پہنچاتے ہیں، یعنی مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ قال اذا مات المیت قالت الملائکہ ما قدم، جب مرنے والا مر جاتا ہے، کوئی بھی مرنے والا جب مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ما قدم، اس نے کیا آگے بھیجا، یعنی کیسا عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے کہ برا کیا ہے۔ ما قدم، اس نے کیا بھیجا آگے۔ وقال بنو آدم ما خلفا، اور بنو آدم کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا پیچھے، یہ جو جانے والا چلا گیا اپنے پیچھے کیا چھوڑ گیا ہے۔ تو گویا فرشتے اعمال کے بارے میں غور کرتے ہیں اور انسان یہ مال کے بارے میں۔ مرنے کے بعد فرشتے عمل دیکھتے ہیں اور انسان مال دیکھتے ہیں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ ظاہر ہے فرشتوں کو عمل کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور مرنے کے جو والے کے جو وارثین ہیں انہیں مال میں سے اپنا حصہ چاہیے تو مال کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تلاش کرتے ہیں کیا کیا چھوڑ گیا ہے۔ وعن مالک ان لقمان قال لابنہ یا بنی، اور حضرت مالک سے مروی ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ سن چکے ہوں گے کہ ان کے تعلق سے سخت اختلاف ہے، یہ نبی ہیں یا ولی ہیں یا حکیم ہیں۔ راجح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، علم و دانش سے انہیں نوازا تھا، یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ ظاہر ہے، یہی راجح بھی ہے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا ان الناس قد تطاول علیہم ما یوعدون، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک لوگوں پر وہ چیز دراز ہو گئی، طویل ہو گئی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا معاملہ، حساب و کتاب کا مسئلہ، اس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور ابھی اس کا وقوع بہت دور ہے،
زمانے سے لوگ اس کو سنتے آ رہے ہیں لیکن ابھی سامنے نہیں آ رہا ان کے، تو یہ دراز ہے۔ وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سِرَاعًا يَذْهَبُونَ، اور لوگ آخرت کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، سراعن تیزی سے، یہ سری سے سراع، یہ کریم سے کرام ہوتا ہے نا، یہ سری سے سراعن یذہبون، یعنی یذہبون سراعن، لوگ آخرت کی جانب تیزی سے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ قَدِ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنذُ كُنْتَ، اور یقیناً تو نے دنیا کی طرف پیٹھ کر لی، تو نے دنیا کی طرف پیٹھ کر لی جس دن سے تم پیدا ہوئے، یعنی جب پیدا ہوئے تب تم نے دنیا کی طرف پیٹھ کر لی، یعنی تم آخرت کی طرف جا رہے ہو اور دنیا تمہارے پیچھے جا رہی ہے ادھر۔ استدبرت دنیا، تو نے دنیا کی طرف پیٹھ کر لی جب سے تم پیدا ہوئے۔ واستقبلت الآخرۃ، اور تم نے آخرت کی طرف اپنا رخ کر لیا، یعنی تم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ وَإِنَّا دَارًا تَسِيرُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا، اور یقیناً وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو، یعنی دار آخرت، اور یقیناً وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو یہ تم سے زیادہ قریب ہے اس گھر کی بنسبت جس سے تم نکل رہے ہو۔ تو دنیا سے نکل رہے ہو، آخرت کی طرف جا رہے ہو، تو دنیا کی بنسبت آخرت تم سے زیادہ قریب ہے۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ لوگوں میں کون افضل ہے؟ قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا یا سچ بولنے والا یہ افضل ہے۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا صدوق اللسان نعرفہ، صدوق اللسان تو ہم جان رہے ہیں کہ جو سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ صدوق اللسان ہے، وہ سچا آدمی ہے، اسے تو ہم پہچان رہے ہیں۔ فما مخموم القلب، حضور نے پہلے شاید مخموم القلب فرمایا کہ یہ مخموم القلب کیا ہے؟ قال هو النقی التقی، کہا مخموم القلب وہ شخص ہے جو پاکیزہ ہو، پرہیزگار ہو، یعنی اس مخموم القلب کا مطلب ہوا وہ شخص جس کا دل حسد، کینہ، عداوت سے پاک ہو اور گناہوں سے صاف ستھرا ہو۔ لا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیہ، اور نہ سرکشی ہو، ولا غلہ، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، ولا حسد، اور نہ حسد ہو۔ یہ سب اسی کی تفصیل ہے مخموم کی، اس لیے ہم نے اوپر مخموم القلب کا معنی نہیں کیا تھا کہ اس کا معنی خود ہی نیچے آ رہا۔ تو مخموم القلب کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شخص جس کا دل حسد، کینہ، عداوت سے پاک ہو اور وہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو، اس پر کوئی گناہ نہ ہو، تو جو ایسا شخص ہوگا وہی لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انہی سے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع اذا كنا فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، چار چیزیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر ہوں، فلا علیکا، تو تم پر کوئی حرج نہیں، ما فاتکا یہ ما مصدریہ ہے،
اے ما فاتک دنیا، تمہارا دنیا کو فوت کر دینا یا تم سے دنیا کا فوت ہو جانا تم پر کچھ مضر نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہارے اندر یہ چار چیزیں موجود ہیں تو دنیا تمہیں نہ بھی ملے جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، یعنی کسی نے تمہارے پاس کوئی چیز رکھ دی بطور امانت تو اس کی حفاظت کرنا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ امانت کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کے پاس پیسہ رکھ دیا کہ بھائی رکھے رہو اپنے پاس، جب ہم مانگیں گے دے دینا۔ کسی کے پاس کوئی سامان رکھ دیا کہ جب ہم مانگیں گے ہم کو دے دینا، تو لوگ سمجھتے ہیں یہی امانت ہے۔ بلا شبہ یہ امانت ہے، لیکن صرف یہی امانت نہیں ہے، امانت کا مسئلہ بہت کشادہ ہے۔ ہر شخص کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، چاہے وہ اللہ کی جانب سے ہوں یا جہاں وہ ملازمت کرتا ہے، جہاں وہ کام کرتا ہے اس کے ذمہ داروں کی طرف سے ہوں، اس کی حفاظت اور بغیر کسی خلل کے ادا کرنا یہ امانت کی حفاظت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مثال کے طور پر ایک مدرس ہے، تو اسے جس نے بھی منتخب کیا رکھا چند کتابیں پڑھانے کے لیے دے دی اسے۔ اب اگر وہ ان کتابوں کو پڑھاتا نہیں ہے یا بعض کتابیں پڑھاتا ہے بعض نہیں پڑھاتا ہے تو اس کا مطلب وہ خیانت کرتا ہے، یا پڑھانے کو سب پڑھاتا ہے، جس طرح سے پڑھانا چاہیے اس طرح سے نہیں پڑھاتا ہے تو خیانت کرتا ہے وہ، اس لیے کہ اس نے آپ کے ذمہ یہ سارا کام کیا ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے ذمہ کی ہیں اس میں خلل کریں، خلل ہو اس میں، آپ اچھی طرح ادا نہ کریں، اسے بھی خیانت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو خیانت کا خالی مطلب یہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی پیسہ دے دے، دولت دے دے یا کچھ اور سامان دے دے رکھنے کے لیے اور آپ اس میں کچھ سے خرد برد نہ کریں تو یہ امانت کی حفاظت ہوگی۔ یہ تو ہے ہی امانت کی حفاظت، اس کے علاوہ اور بہت سارے امور ہیں جس کی حفاظت کرنی چاہیے آدمی کو۔ تو حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، یعنی جو بھی کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے آپ نے اس کی ذمہ داری لی ہے اس کو بحسن و خوبی ادا کرنا یہ امانت کی حفاظت ہے۔ آپ کسی کے یہاں مزدوری ہی کر رہے ہیں مثلا، اب جب وہ مکان کی بنوانے والا یا وہ کام کرانے والا دیکھ رہا ہے تو آپ محنت سے کام کر رہے ہیں، وہ چلا گیا آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ وَصِدْقُ حَدِيثٍ، اور سچ بولنا، یہ دوسری چیز ہوئی۔ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، اور اچھا اخلاق، یہ تیسری چیز ہوئی۔ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، اور کھانے میں پارسائی، یعنی جو کھانا بھی آپ کھا رہے ہیں اس کو جائز طریقے سے آپ حاصل کریں، جائز طریقے سے اسے کھائیں، یہ کیا کھانے میں پارسائی ہے۔ تو یہ چار چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ مالدار نہیں ہیں، دنیا کا ساز و سامان آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چار چیزیں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوں گی اور آپ آخرت میں کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اس لیے دنیا رہے نہ رہے یہ چار چیزیں آپ کے اندر اگر ہیں تو آپ کو کچھ مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اگر یہ چار چیزیں کسی کے اندر ہیں تو دنیا اس کے پاس خود ہی آئے گی۔ امانت کی حفاظت کریں گے تو جو بھی کام آپ کو ملے گا آپ بحسن و خوبی کریں گے کہ دوبارہ وہ کام کیوں نہیں ملے گا آپ کو، تو آپ کام سے خالی نہیں رہیں گے۔ اور چونکہ امانت کی حفاظت میں جو شریعت کے احکام ہے اس کی بجاوری بھی کرنی ہے تو آپ نیک اور صالح انسان رہیں گے۔ سچ بولیں گے لوگ آپ پر اعتبار کریں گے، بھروسہ کریں گے۔ اخلاق آپ کے اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، لوگ آپ سے قریب آئیں گے۔ اپنے کھانے پینے میں حلال اور جائز طریقے کا لحاظ کریں گے تو پھر آپ کے لیے اس میں بڑی آسانی پیدا ہوگی، تو دنیا بھی آپ کے پاس آئے گی، لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ آخرت میں کامیاب بھی ہوں۔
رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن مالک قال بلغنی انہ قیل للقمان الحکیم، اور حضرت مالک سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا ما بالغا بکا ما نرا یعنی الفضل، ما بالغا بکا، بالغا اب لوگوں کو پہنچنا ہوتا ہے، اور بالغا کا صلہ با آیا تو معنی کیا ہوگا؟ پہنچانا۔ تو ما بالغا بکا، کس چیز نے آپ کو پہنچایا، ما نرا، اس درجے پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی فضل و کمال کا درجہ، یعنی الفضلہ، یعنی اس فضل و کمال تک کس چیز نے آپ کو پہنچایا، کیسے آپ پہنچے یہاں تک؟ قال صدق الحدیث و اداء الامانت و ترک ما لا یعنینی، فرمایا سچ بولنے نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور امانت کی ادائیگی نے، یعنی میں سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہوں، امانت کی ادائیگی کرتا ہوں، وہ ترک و مالا یعنینی، اور اس چیز کے ترک نے جو میرے لیے مفید نہیں ہے، یعنی میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے یا نہیں، اگر مفید ہے تو اس میں لگتا ہوں، اور مفید نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، اس سے دور رہتا ہوں۔ تو اس سے میں اس مرتبے پہنچا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ خود بھی دیکھیں کہ اگر آدمی سچ بولے، امانت کی ادائیگی کرے، اور ہر اس کام کو چھوڑ دے جو اس کے لیے مفید نہیں ہے، کیوں کامیاب نہیں ہوگا؟ وہ ادھر ادھر بیٹھ کے وقت برباد نہیں کرے گا، وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا، جو فرائض ہیں وہ اس نے خوبی نبھائے گا، کیونکہ اس کے خلاف کرنا اس کے لیے مفید نہیں ہے، اور جو مفید نہیں ہے اسے چھوڑ دے گا وہ۔ رواہ فی الموطا، اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجیء الاعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال آئیں گے، یعنی روز قیامت بندے کے جو اعمال ہیں وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تاکہ اس بندے کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں، تو آئیں گے۔ فتجیء الصلاۃ، تو نماز آئے گی، فتقول، تو نماز کہے گی۔ اب یہ کہ یہ نماز کیسے آئے گی، تو اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کو اچھی صورتیں عطا فرما دے گا، تو ان صورتوں میں وہ آئیں گی رب کی بارگاہ میں۔ سے نماز ہے، اچھی عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی خوبصورت شکل عطا فرما دے گا، اور اس میں شکل میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اعمال آراز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آراز کے اندر ہی یہ قوت پیدا کر دے گا کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں ایسے، اور یہ کچھ بعید نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو ان باتوں کو سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے۔ جیسے ہم جو بول رہے ہیں یہ عرض ہے نا، ہمارے ساتھ قائم ہے، بول دیا ختم ہو گیا یہاں سے، یا ہم جو لکھ رہے ہیں وہ عرض ہے، کسی کے ساتھ قائم ہے نا، لیکن آراز کو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں تو پہنچا دے رہے ہیں آج کل نا، موبائل میں جو چاہا بھیج دیا، جہاں چاہا پہنچا دیا، تو جو آراز ہیں وہی تو پہنچے، اس لیے کہ جوہر تو خود ہمارے پاس ہی نہیں تھا، بھیجتے کہاں سے جوہر؟ جو موبائل میں تھا وہ عرض ہی ہے، اسی کو بھیج دیا ہم نے آپ کے پاس بھی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو وہ قوت عطا فرمائے کہ وہ چل کر کے آئے، پہنچیں، اور مشاہدہ، ان کا مشاہدہ کیا جائے، کیا بعید ہے۔ تو اعمال رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا تو اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہتر شکل عطا فرما دے گا، یا یہ کہ وہ جس طرح سے ہیں اسی میں رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے۔ تو نماز کہے گی یا رب انا الصلاۃ،
اے میرے پروردگار میں نماز ہوں. فیقول انک علی خیر، رب تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے. فتجیء صدقۃ، تو صدقہ آئے گا. فیقول یا رب انا الصدقۃ، اے پروردگار میں صدقہ ہوں. فیقول انک علی خیر، رب تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے. ثم یجیء الصیام، پھر روزہ آئے گا. کہے گا یا رب انا الصیام، میں روزہ ہوں. فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، تو خیر پر ہے. یا مصدر ہے، انک بھی پڑھ سکتے ہیں، تو خیر پر ہے. ثم تجیء الاعمال علی ذلک، پھر اسی طور پر باقی اعمال بھی آئیں گے. حج بھی آئے گا اور دیگر عبادتیں بھی آئیں گی، تلاوت قرآن پاک بھی سامنے آئے گی، سارے اعمال جو ہے آئیں گے. یقول اللہ تعالی انک علی خیر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے. جو بھی عمل خیر آئے گا اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے. ثم یجیء الاسلام، پھر اسلام آئے گا. تو جب اسلام رب کی بارگاہ میں آئے گا تو عرض کرے گا یا رب انت السلام، اے میرے رب تو سلام ہے. یعنی تیرے اسماء میں سے ایک اسم کیا ہے؟ سلام بھی ہے. سنا نا؟ تو رب کہے گا اے رب تو سلام ہے، وانا الاسلام، اور میں اسلام ہوں. فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، یقیناً تو خیر پر ہے. بکل یوم آخذ، آج کے دن تیرے ہی سبب سے میں گرفت کروں گا. بکا اوتی، اور تیرے ہی سبب سے میں عطا کروں گا. یعنی جس نے تجھے اپنایا ہے، جس نے تیرے مطابق عمل کیا ہے، جیسے تو نے کہا ویسے زندگی اس نے گزاری، تو میں اسے عطا کروں گا. اور جس نے تجھے نہیں اپنایا، تیرے کہنے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، تو اسے میں پکڑ لوں گا، گرفت کروں گا اس کی. قال اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے تو ہرگز وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ سب آئیں گے، لیکن رب تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ دے گا کہ ہاں تم ٹھیک ہو. لیکن جب اسلام آئے گا تو پھر اس کی بات زیادہ سنی جائے گی اور پھر اس پر عمل بھی ہوگا، اس لیے کہ اس کے کہنے کا انداز جدا گانا ہوگا. اس سے سمجھ میں آیا کسی کے پاس کوئی درخواست لے کر کے جائے، کوئی سوال کرنا ہو، کسی کی سفارش کرنی ہو، تو اس کے مناسب اس کی تعریف و توصیف بھی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنی غرض رکھنی چاہیے. تو اسلام نے یہی نے کہا کہ یا رب انت السلام، اے میرے رب تو سلام ہے، یعنی تو ہر طرح کی عیوب سے، نقائص سے پاک ہے، اور میں اسلام ہوں. تو ایک طرح سے مناسبت دکھائی، اور ظاہر بات اتنی مناسبت ہے تو اب جب میں کہوں گا تو بات تو مانی جانی چاہیے. اب اس کے بعد یہ اپنی بات رکھے گا تو اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا کہ تیرے سبب سے میں آج گرفت کروں گا اور عطا بھی کروں گا. تو اب کسی کے پاس آپ جائیں تو ڈائریکٹ اپنی بات کہنا شروع نہ کر دیں، بلکہ اس معاملے کے مناسب کچھ بات رکھیں، پھر اس کے بعد اپنی بات کریں. وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کانا لنا ستر فیہ تماثیل الطیر، ہمارے پاس ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں. فیہ تماثیل الطیر، جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ حولیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اسے بدل دے. حولیہ، اس پردے کو بدل دے. فإنی اذا رأیتہ ذکرت الدنیا، کیونکہ جب میں اسے دیکھوں گا تو مجھے دنیا یاد آئے گی.
کیونکہ دنیا کی چیز ہے یہ یاد آئے گی، اس لیے تو اسے بدل دے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ تصاویر جو ہیں ان سے کسی طرح کا کسی کا فائدہ متعلق نہیں ہے، اس لیے یہ چیز آخرت کی نہیں ہوگی، یہ چیز کیا خالص دنیا کی ہے، تو اسے کیا ہٹا دو، بدل دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے دیکھوں تو میرے سامنے دنیا کی چیز آئے۔ باقی اور جو چیزیں ہیں یہ دیکھنے میں تو سب دنیا کی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان سے متعلق جو امور ہیں وہ سب آخرت کے ہو جاتے ہیں۔ آدمی شادی کرتا ہے، یہ دنیا کی چیز معلوم ہوتی ہے نا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے شادی کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، تو یہ کار آخرت ہے، کار دنیا نہیں رہ گیا۔ تو اس طرح سے آپ تفصیل کریں گے تو یہ سارے کام جو ہے یہ سب کار آخرت معلوم ہوں گے، یہ سب کیا عبادت معلوم ہوں گے۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت ہی کے لیے، تو عبادت اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے حکم کے مطابق آپ جو بھی کام کریں گے وہ عبادت ہی ہوگا۔ وعن ابی ایوب الانصاری قال، اور حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص، ایک مرد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا اذنی و اوجز، آپ مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے واعظ فرمائیں، وہ اوجز، اور جامع اور مختصر ہو۔ ایجاز میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا نا، کلمات بہت کم ہوں لیکن اس کے معنی فائن بہت ہوں، تو جامع مختصر ہو۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت فی صلاتک، جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو، جب نماز پڑھنے کے لیے تم کھڑے ہو، فصل صلاۃ مودع، تو نماز ادا کر رخصت کرنے والے کے نماز پڑھنے کی طرح سے، جو اپنے آپ کو دنیا سے رخصت کرنے والا ہے اس کے نماز پڑھنے کی طرح سے تو نماز پڑھ، یا تو نماز پڑھ اس شخص کی طرح سے جو اپنے آپ کو اور جو اللہ کے ماں سوا ہے سب کو چھوڑنے والا ہے، اس طرح سے تو نماز پڑھ۔ ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، اور ایسی بات نہ کر، ایسی گفتگو نہ کر جس سے تجھے کل معذرت کرنی پڑے، یعنی جو بات بھی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر کے کرو تاکہ معذرت کرنے کا مسئلہ نہ آئے۔ اب یہ معذرت کرنے کا مسئلہ آخرت سے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور دنیا سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، یعنی کبھی بھی تم شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کرو تاکہ کل یعنی روز قیامت تمہیں اس سے معذرت نہ کرنی پڑے، یا آپس کے معاملات میں بھی کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے کے تعلق سے بات کی ہے وہ سامنے کا غلطی ہو گئی، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم نے ایسا کہہ دیا، اس کی نوبت ہی نہ آئے، معذرت ہی نہ کرنی پڑے۔ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور اس سے بالکل مایوس ہو جاؤ جو لوگوں کے قبضے میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے قبضے میں ہے اس کی ذرہ برابر امید ہی نہ رکھو، کہ امید نہیں رکھو گے تو اس کے محتاج نہیں ہوگے، ان کے پاس مانگنے نہیں جاؤ گے، تو اس سے بالکل مایوس ہو جاؤ، بالکل امید ختم کر لو جو لوگوں کے قبضے میں ہے۔ وعن معاذ ابن جبل قال، اور حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، کہ جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کی جانب بھیجا، یعنی قاضی بنا کر کے، خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ باہر نکلے انہیں وصیت کرتے ہوئے، انہیں نصیحت کرتے ہوئے۔ ومعاذ راکب، اور حضرت معاذ یہ سوار ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے نیچے چل رہے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ۔ فلما فرغا، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیحت سے اور تاکیدی احکام سے فارغ ہوئے، فرمایا یا معاذ انک عسا
ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ یقیناً امید ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو، یہ سال ملاقات ہو رہی ہے، امید ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا گزر میری اس مسجد کے پاس سے ہو اور میری قبر کے پاس سے ہو، یعنی تم آؤ تو یہاں مجھے نہ پاؤ بلکہ میری قبر دیکھو۔ فَبَكَى معاذ جشعاً لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کے خوف سے رو پڑے، انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہم اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کر سکیں گے اور یہاں سے ہم رخصت بھی ہو رہے ہیں، تو اس خوف سے وہ رو پڑے۔ ثم التفت، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہ ہوئے، فاقبل بوجہہ نحو المدینہ، تو انہوں نے اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی جانب کر لیا۔ فقال، یعنی یہ کیوں کر لیا؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں کا آنسو دیکھ کر کے اور رونا شروع کر دیں، اس لیے آپ نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا، اور تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی المتقون، لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، من کانو وحیث کانو، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ تو تم اگرچہ مدینہ سے دور جا رہے ہو لیکن پرہیزگار ہو تو مجھ سے زیادہ قریب ہو، تو جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں پرہیزگار ہیں متقی ہیں تو مجھ سے زیادہ قریب ہیں۔ روال احادیث الاربعہ احمد، ان چاروں احادیث کی روایت امام احمد نے